اماں گئی، اماں اماں وہاں گئی دور. تجھے کیا پتا پتر، تو جب اتنا سا تھا. ریڈی کا چاچا؟ یہ اس کو باہر کیوں نکالا ہوا تو نے؟ وہ بھائی مامدین، میں روٹی کھلانے کے لیے اسے باہر نکالا تھا. ابھی روٹی کھا لے گا نا تو اندر بند کر دوں گی اسے. چاچا چاچا تو آ گیا، چاچا آ گیا، چاچا آ گیا. دھیمے لہجے اور سنجیدہ طبیعت کے مالک، ایکٹر، ڈائریکٹر اور انگریزی زبان و ادب کے پروفیسر آصف سیماب 3 جنوری 1965 کو گچ پنجاب کی زمین پر جنم لینے والے اس فنکار کا اصل نام سیماب احمد تھا، لیکن زندگی کے سفر میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ان کا نام سیماب احمد سے آصف سیماب ہو گیا. پہلے میرا نام صرف سیماب احمد تھا، تخلص نہیں ہے، یہ میرا پہلے فرسٹ نیم ہوتا تھا. اچھا. لیکن وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے کہا کہ سیماب چونکہ اس کا مطلب پارا ہے اور پارا ہر وقت بے چین رہتا ہے، تو اسے بیلنس کرنے کے لیے کوئی اور نام ہونا بہت ضروری ہے. پارا چڑھا ہوا بھی تو رہتا ہے. ہاں ہاں. تو پھر انہوں نے ایک ناموں کی فہرست دی، جس میں سے یہ پھر آصف نام جو ہے یہ چوز کیا گیا، جو اس سے پہلے ہم نے پھر اس کو ایڈ کیا تاکہ وہ کسی حد تک اس میں ایک توازن قائم ہو سکے. ابتدائی تعلیم انہوں نے ایبٹ آباد پبلک اسکول اینڈ کالج میں حاصل کی. بورڈنگ کی وجہ سے بچپن ہی سے زندگی میں ایک منظم انداز آ گیا. گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش کیا. 2 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کے لاڈلے تھے. اداکاری کا شوق بچپن سے تھا، لیکن گھر والوں سے اجازت لینا آسان نہ تھا. آخر کار نانا جان کی حوصلہ افزائی رنگ لائی اور انہوں نے نیشنل آرٹ کونسل سے آرٹ کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی. ہاں بھائی، آؤ آ جاؤ، بیٹھو جہاں جہاں جگہ ملتی ہے. ہاں تھینک یو سر. ہم لوگ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، ہم سب سر دراصل مراد صاحب کے سلسلے میں آئے. بولو. سر ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے ریزائن دے دیا. یو مین ریزگنیشن؟ وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں سر. ہاں بھائی دیکھو، مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا. اب اگر وہ نہیں رکتے تو میں کیا کروں، تم جا کے روک لو. ابتدا اسٹیج سے کی، مگر جلد ہی قسمت نے ان کا ہاتھ تھاما. سرمد صہبائی کے ذریعے ملاقات ہوئی پاکستان ٹیلی ویژن کے عظیم ہدایت کار یاور حیات سے، جنہوں نے 1985 میں آصف سیماب کو اپنے ڈرامے دیار محبت میں متعارف کرایا. اس وقت وہ صرف تیسرے سال کے طالب علم تھے. اس کے بعد گویا اداکاری کے سفر کا در کھل گیا. ایک کے بعد ایک لازوال ڈرامے ان کے کریڈٹ پر آتے گئے. یہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ ناصر صاحب اپنے کمرے میں موجود ہیں یا وہ ناصر نہیں، ناصر تو اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے. وہ بیچارہ تو رات ہی سے نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں سویا ہوگا بیچارہ. شاید فٹ پاتھ پر؟ جی وہ کوئی کام تھا آپ کو؟ نہیں والا، مجھے کیا کام ہونا تھا، امی ان کا پوچھ رہی تھی. اوہ اچھا. ہاں وہ کمرے کے کرائے کا پوچھ رہی ہوں گی نا. وہ بیچارہ میرا خیال ہے کہ پیسوں ہی کا بندوبست کرنے میں لگا ہوا ہے آج کل. ہاں بہرحال آپ کی ان سے ملاقات ہو نا تو بتا دیجیے گا کہ امی ان کا انتظار کر. گرفتار وفا، دشت تنہائی، انصاف، جنت، یہ کیسی تیری خود غرضی، راول جگنی، فہمیدہ کی کہانی، استانی راحت کی زبانی، سورج کے ساتھ ساتھ وقت، اپنے لوگ اور طلوع جیسے ڈرامے آج بھی ان کے فن کی یاد دلاتے ہیں. یہ چیزوں کو سلیقے سے قرینے سے رکھنے میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا نا. کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یار یہ مکان ہی پرانے وقتوں کا ہے، اوپر سے تم زمانے غار کے انسانوں کی طرح رہتے ہو، فار گاڈ سیک. ہاں سنو ذرا، وہ موصوفہ جو ہے سائرہ صاحبہ، وہ بالکنی میں کھڑی نگرانی کر رہی تھی. فاخرہ آنٹی نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی. ہاں سن رہا تھا میں تم دونوں کے مکالمے. سن رہے تھے میں تم دونوں کے مکالمے. 1998 میں انہوں نے بطور ہدایت کار بھی اپنی صلاحیتوں کے رنگ دکھائے اور لانگ پلے ایک فقط تیرے سوا سے اپنی پروڈکشن کا آغاز کیا. 2010 تک وہ شوبز کی دنیا میں متحرک رہے، پھر کچھ عرصے کے لیے پردے کے پیچھے چلے گئے، لیکن 2016 میں دوبارہ فن کے آسمان پر جلوہ گر ہوئے. جنید بھائی، میری ماں کا زیور میرے لیے خزانے سے کم نہیں ہے. ہاں تو ماں تو وہ ہم سب کی ہے نا. جب ذمہ داری اٹھانے کی بات آتی ہے
तो माँ सिर्फ मेरी हो जाती। जुनेद भाई, आप घर के बड़े हैं, हम सब के बड़े भाई हैं और हमने हमेशा इस स्टेटस को बरकरार रखने की कोशिश की है। आसिफ सिमाब सिर्फ एक अदाकार या डायरेक्टर ही नहीं बल्कि एक उस्ताद भी हैं। उन्होंने मुख्तलिफ कॉलेजेस में इंग्लिश के लेक्चरार की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाईं और बाद अज़ा DHA कॉलेज में हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट के मनसब तक पहुँचे। नज़्म व ज़ब्त के मामले में वो किसी रियायत के कायल नहीं, यहाँ तक कि ख़ुद को भी माफ़ नहीं करते। कराची में अपने ख़ानदान के साथ मुकीम आसिफ सिमाब की शरीक हयात राहिला सिमाब उर्दू, पंजाबी, सराइकी और सिंधी ज़ुबानों में एक बाकमाल गुलकारा है। आसिफ सिमाब एक ऐसा फनकार है जिन्होंने फ़न व तदरीस दोनों मैदानों में अपनी इनफरादियत कायम की। वो आज भी अपनी मिसाल आप हैं। हम आसिफ सिमाब को इनकी फ़नी और इल्मी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। नाजरीन, अगर आप भी ऐसे ही संजीदा, अदबी और मुस्तनद खाके देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह है वो जगह जहाँ फ़न, तारीख़ और यादें एक साथ सांस लेती है। हमारे YouTube चैनल सदाए पेशावर को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। शुक्रिया।